السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں سیرہ کہانی میرے راہبر میں۔ آج ہم آپ کو صلح حدیبیہ کے بعد ہونے والے چند اہم اور دلچسپ واقعات بتائیں گے جن کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ پہنچے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے۔ ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ مکہ والے ان کو بہت مارتے تھے کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اب وہ مدینہ آ گئے ہیں، ان کو واپس مکہ نہ بھیجیں، ورنہ وہ ان کو پھر بہت ماریں گے۔ مگر مکہ والوں نے اپنے 2 لوگ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیے اور کہا کہ آپ ہمارا شہری ہمیں واپس کر دیں کیونکہ یہ مکہ سے بھاگ کر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ انہوں نے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے 2 کافروں کے حوالے کر دیا۔ کافر ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری تلوار بہت خوبصورت ہے۔ کافر نے کہا ہاں، یہ تو بڑی زبردست تلوار ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے تلوار ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھائی تو حضرت ابو بصیر نے فوراً تلوار پکڑ کر اس کافر کا کام تمام کر دیا۔ اب دوسرا کافر ڈر کر بھاگا اور بھاگتا بھاگتا واپس آ کر مسجد نبوی میں گھس گیا اور بولا میرا ساتھی مارا گیا اور بس اب میں بھی مار دیا جاؤں گا۔ اتنے میں پیچھے سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے ان کو دے دیا تھا، مگر پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظالم کافر کی ماں برباد ہو جائے، اس کو اگر ایک بھی اور ساتھی مل گیا تو یہ جا کر کوئی ایسی بات کرے گا کہ جنگ شروع کروا دے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اگر میں مدینے میں رہا تو مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی اور صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ مدینہ سے نکل کر سمندر کی طرف آ گئے اور مکہ جانے کے بجائے یہیں رہنے لگے۔ ادھر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے مکہ سے بھاگ نکلے اور راستے میں سمندر کے قریب ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ ان کے پاس ہی آ گئے۔ اب مکہ کے لوگوں کا جو بھی آدمی مسلمان ہو کر بھاگتا وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر مل جاتا اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں سمندر کے پاس کافی زیادہ مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ یہ لوگ چھپ کر بیٹھتے، جب بھی مکہ کے کافر سمندر کے پاس والی سڑک پر سے کوئی قافلہ لے کر گزرنے لگتے تو یہ سب مسلمان حملہ کر دیتے اور ان کو لوٹ لیتے۔ مدینہ کے مسلمان تو انہیں لوٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی کافروں سے صلح تھی، مگر یہ مسلمان تو لوٹ سکتے تھے۔ مکہ کے کافروں کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا نئی مصیبت بن گئے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں، یہ لوگ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی خوشی یہ بات مان لی اور ان سب مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ سارے مسلمان بہت خوش ہو گئے اور حیران رہ گئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مکی مسلمانوں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دلوائی۔ پیارے بچوں، 7 ہجری کے شروع میں ہی 3 ایسے لوگ مسلمان ہوئے جن کے مسلمان ہونے سے کافروں کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمیں دے دیے ہیں۔ ان لوگوں کے نام یہ تھے: عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
سیرہ کہانی میرے راہبر کے مزید دلچسپ اور خوبصورت واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔